अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज कुछ ज़िक्र हो जाए कबायली इलाकों का, उन कबायली इलाकों का जिनको अ, मई 2018 तक फाटा कहा जाता था, लेकिन मई के एक हफ्ते के दौरान उनको मेन स्ट्रीम किया गया और उनको बाकायदा खैबर पुख्तनख्वा का हिस्सा बना दिया गया। उसके बाद हर साल उनके बजट में भी इजाफा हुआ, तरक्याती स्कीमें, और आहिस्ता आहिस्ता उनको बाकी सूबे के हम पल्ला लाने की कोशिश की गई। ज़ाहिर है उसमें कमियां बहुत होंगी, आसानी से इतने दूर दराज के इलाके तरक्की से उनको तरक्की नहीं मिल पाती, और उसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत, खैर पीटीआई की हुकूमत ने कोशिश की। अलबत्ता जब से ये रिजीम चेंज यानी हुकूमत की तब्दीली का ऑपरेशन शुरू हुआ, तो जो फंड्स दिए मुख्तस किए गए थे फाटा के लिए, साबका फाटा के लिए 50-55 अरब रुपए, वो नहीं दिए गए। उसमें से महज 5 अरब रुपए दिए गए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, बाकी फंड्स रोक के। अब एक खुसूसी कमेटी बनाई गई है जिसमें सूबे के गवर्नर भी शामिल होंगे, एहसन इकबाल साहब उसके सरबराह होंगे, और इलाके के उस सूबे के चीफ सेक्रेटरी भी उसमें शामिल हों। उनके जरिए तरक्याती काम करने की कोशिश की जाएगी। अब किस हद तक वो कोशिश कामयाब होती है हमें मालूम नहीं है। हमने इसी हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर तैमूर झगड़ा से उनको जहमत दी है आज अपने साथ उनसे पूछें कि असल मसला क्या है, व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम एट द कोर, और ये कि इसके ज़रिए वो क्या समझते हैं किस तरह खैबर पख्तूनख्वा के, जिसको कहते हैं नए जमशुदा इलाके, उनकी तरक्की और वहाँ पे हुकूमत और आवाम के दरमियान जो साथ है किस तरह मुतासर होगा। तो आइए पूछते हैं कि तैमूर साहब से कि उनके नज़दीक बुनियादी मसला क्या है। मेरे ख्याल में जो एक्चुअल स्टिकिंग पॉइंट है, जो एक्चुअल मसला है, वो तो ये है कि पीएमएलएन का निशाना कहीं और है और बंदूक वो चला किसी और तरफ रहे। निशाना तो उनकी फाटा की तरफ है। जो पीएमएलएन की सियासत है अपने पंजाब के हलकों की, एक्चुअली बंदूक वो उस तरफ चला रहे हैं कि मकसद उनका ये है कि फाटा की फंडिंग रोक के जो फाइनेंशियल क्राइसिस में मुल्क मुब्तला है, तो उस फाइनेंशियल क्राइसिस में वो ज्यादा फाइनेंसिंग, ज्यादा फंडिंग अपने हलकों में चला सकेंगे। अब ये एक बड़ी संगीन सिचुएशन क्यों है, इनको शायद समझ में भी नहीं आती, शायद दे डोंट केयर, परवाह नहीं है इनको। जो ये कर रहे हैं कि सूबे के होते हुए ये फंडिंग का कोई नया मैकेनिज्म बना रहे हैं, तो ये लोग बेसिकली एक तो फाटा के मर्जर को ये डी फैक्टो रिवर्स कर रहे हैं। क्योंकि ये तो ऐसे है इम्तियाज, जैसे कि पंजाब की मिसाल ले लें, क्योंकि वो फिर लोगों को बेहतर समझ आएगी कि वफाकी हुकूमत कहे कि चूंकि पंजाब को 90% पैसे जो आते हैं वो फेडरल डिविजिबल पूल से आते हैं, तो हम ऐसे करते हैं कि हम पंजाब की हुकूमत को पैसे देने के बजाय हम एहसन इकबाल के नीचे एक कमेटी बना लेते हैं, उसमें हमारे मर्जी के एमएनएज, एमपीएज और हमारे गवर्नर बैठे होंगे, तो वो पंजाब का गवर्नमेंट जो है वो चला रहे होंगे और वहां पे फाइनेंसिंग डिसीजंस ले रहे होंगे। तो इससे तो आप देख लें कि पंजाब में एक पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। ठीक है, तो और ऐसे हो ही नहीं सकता, ये कभी जरूरत ही नहीं कर सकते। फाटा में ये कर रहे हैं क्योंकि इनको हमारे सूबे के ही जो लीडरान हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान और ये मोहसिन दावर टाइप के 2 टके के जो सियासतदान हैं, तो वो उनको कह रहे होंगे, उनको बेसिकली रिश्वत दे के और उनके हलकों में फंड्स दे के उन्हें कह रहे हैं कि आपके साथ एक कमेटी बना लेते हैं, ये मेरे से लिख के ले लें। ये कमेटी तो कुछ नहीं कर लेगी, लेकिन इम्तियाज ये क्राइसिस बहुत बड़ा क्रिएट करेगी। ना सिर्फ ये फाटा के मर्जर की डी फैक्टो रिवर्सल है, लेकिन इसका मतलब ये कि सूबे के पास जो वाहिद फाइनेंसिंग फाटा के लिए रह जाती है वो 60 अरब रुपए होते हैं जो वफाकी हुकूमत दे रहा है, लेकिन जिससे तो तनख्वाहों की भी 70-80% हिस्सा ही सिर्फ जो है वो कंप्लीट होता है। मैं यही तो पूछना चाह रहा बेसिकली था कि इसका मतलब, टोटल। सॉरी मैं लास्ट पॉइंट कह दूं, जी। बेसिकली इसका मतलब कि कबायली अजला में 100% डेवलपमेंट एक्टिविटी रुक जाएगी। नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर जो भी होगी वो सूबे के शेयर से होगी,
اور ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس، ایک لیگل کرائسس، ایک فائنینشیل کرائسس، جب تک یہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا جاتا قبائلی اضلاع میں ہوا، اور جو بھی سیکیورٹی سچویشن آئے گی اس کو جب صوبہ نہیں فائنانس کر سکے گی تو اس کا مطلب کہ وفاقی حکومت اس کا ذمہ دار ہوگی، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ بیسکلی اس ایکشن کے ساتھ اس کو ٹریگر کر رہی ہوگی۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں ایٹ سٹیک کیا ہے، کتنے پیسے ہیں ٹوٹل انوالو جو کہ وفاق کی طرف سے آ نہیں رہے، اور یہ کیا آئینی خلاف ورزی ہے جو کچھ اس وقت وفاقی حکومت نے کیا ہے؟ آئینی خلاف ورزی بالکل ہے۔ آرٹیکل 118 اور 119 یہ بتاتے ہیں کہ صوبے کے جو فنڈز ہوتے ہیں وہ صوبے کے پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کا حصہ ہوتے ہیں، اور صوبائی اداروں کے اجازت کے بغیر وفاق نہیں لگا سکتا۔ فاٹا میں انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جب 25ویں ترمیم کے تھرو فاٹا کا مرجر ہوا تو اس وقت جیوگرافی اور پاپولیشن تو خیبر پختونخوا کو دے دی گئی، لیکن این ایف سی کے تحت جو فنڈنگ کے انتظامات تھے وہ نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب کہ جو فنڈنگ کے پہلے انتظامات تھے جہاں پہ فائنینسنگ یعنی پیسوں کا انتظام وفاقی حکومت کے ذمہ تھا، وہ سسٹم کنٹینیو ہوتا رہا، رسپانسبلٹی اور پیسوں کا لگانا صوبے کے حکومت کے ہی رسپانسبلٹی بن گئی۔ اس سسٹم کے تحت عمران خان صاحب سے تو ہم ہر سال فنڈنگ لیتے رہے، اور 3 سال میں فاٹا کی فنڈنگ جو ہے وہ 40 ارب سے 137 ارب تک بڑھا دی۔ وہاں پہ گورنمنٹ کا سائز بڑھا دیا، وہاں پہ جوڈیشری لے گئے، پولیس لے گئے، جو ان کو کمٹمنٹس ہوئی تھی ریگولرائزیشن وغیرہ کی وہ ساری کچھ ہو گئی۔ وہاں پہ حکومت پہلی بار تاریخ میں چلنی لگی ہے۔ لیکن اب جب 2 ایم پی ایز، 2 ایم این ایز، ایک گورنر جس کا ایگزیکٹو رول نہیں ہے، اور ایک ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن جو آج تو منسٹر ہے لیکن نکال ایک بیوروکریٹ ہو سکتا ہے، ان کو قبائلی اضلاع کے سارے فیصلے دے کے وہاں پہ جو ان کو حق دیا ہے لوکل گورنمنٹس کا، ان کو جو حق دیا ہے اپنے ایم پی ایز الیکٹ کرنے کا، ان کو جو حق دیا ہے کہ وہ صوبے کے سسٹم کا حصہ بنے، اس کے بعد تو صوبے میں جو بھی گورنمنٹ ہوگی جب تک یہ نہیں ہٹایا جائے گا وہ کہے گی ہماری تو فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے نہیں، کیونکہ وفاق نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم فاٹا کی فنڈنگ خود کریں گے۔ اس کا جو امیڈیٹ آپ نے کانسٹیٹیوشنل ایشو پوچھا وہ تو ہے، لیکن جب آگے کوئی سیکیورٹی کرائسس ہوگا تو اس کو کیسے فنڈ کیا جائے گا؟ اب اس کے بعد احسن اقبال اور اس کے مرضی کے 2 ایم پی ایز اور ایم این ایز بیٹھیں گے اور یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ صوبے میں سی ٹی ڈی کو پیسے دینے ہیں نہیں دینے، کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ اور مجھے پتا ہے کہ اس میں بڑے سنگین جو ہے وہ تحفظات سارے سٹیک ہولڈرز کے، جو سول ہیں، جو ہمارے صوبے میں ملٹری سٹیک ہولڈرز ہیں 11 کور کے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو وہاں پہ مینٹیننگ دا پیس کا کام ہے اس کے ساتھ گورنمنٹ کا چلانا، ڈیولپمنٹ کا ہونا یہ بڑا ضروری ہے، اور فریگمنٹڈ سسٹم کبھی کام نہیں کر سکتا۔ یہ تو کورٹ میں بھی چیلنج ہوگا، لیکن میرے خیال میں جتنی احمقانہ یہ حرکت ہے، جتنی سیریس یہ حرکت ہے، یہ شاید ہماری انٹرویو سے بھی پتہ نہ چلے، لیکن اللہ نہ کرے یہ کل بالکل فاٹا کی گورننس کے نظام کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ یہ ایک ارسپانسبل ایکشن اور صرف 2 وجوہات سے کیا ہے کہ اپنے لیے پیسے بچائیں، اور دوسری چیز کہ جو پیسے لگانے ہو وہ یہ سرکاری سسٹم کے تھرو، پی ڈبلیو ڈی کے ادارے کے تھرو اپنے مرضی کے ایم پی ایز، ایم این ایز کو ہاتھ میں دیں، یعنی کہ جو قبائلی اضلاع کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے تھا فرق مرجر کے بعد، جس راستے پہ وہ چل پڑے تھے، جن کو انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کا ایک فرق دکھانا تھا، وہ بالکل رک جائے گا، اور جس قسم کی بھی ریزنٹمنٹ قبائلی اضلاع کے لوگوں میں پیدا ہوگی اس کے بعد، وہ ابھی صوبائی گورنمنٹ کے کنٹرول سے تو باہر ہے، لیکن یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول سے بھی باہر ہے، کیونکہ اگر اس سے پہلے والا ماڈل کام کرتا تو پھر تو قبائلی اضلاع کو مرج کرنے کا کبھی جو ہے وہ ڈیمانڈ بنتا ہی نہیں نا، اور اتنی ارجنسی میں 2018 میں ہوتا ہی نہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے دیکھا
2022 میں ایک بڑے تسلسل کے ساتھ پی ٹی آئی کے زیر اثر علاقوں کو جس طرح ایک کیمپین کے باقاعدہ کیمپین کے ذریعے نشانہ بنایا گیا. ہم نے پیوچار، سوات، مٹا کے علاقوں میں دیکھا کس طرح سیکیورٹی کا بحران پیدا ہوا. پھر نومبر دسمبر میں وزیرستان کے علاقوں میں غیر معمولی دہشت گردی کے واقعات دیکھے گئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح فنڈ سے محروم رکھا گیا ہے ان علاقوں کو، یہ بھی اس کیمپین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ دو ایشوز، دو امپلیکیشنز ہیں. میں کیمپینز اور کنسپیرسی تھیوریز میں بات کرتا نہیں ہوں. میری عادت ہے، وہ عادت میں جو ہے وہ چھوڑوں گا نہیں. لیکن اس رسک کو وہ ضرور فیڈ کر سکتا ہے دو طریقوں میں. ایک تو ڈائریکٹلی، نہ وفاقی حکومت کو فاٹا کی سمجھ ہے، نہ وہاں کے جو ایم پی ایز ایم این ایز بیٹھے ہوں گے ان کو یہ انسینٹو ہے، نہ صوبائی حکومت کی وہ بیچ میں وہ کوآرڈینیشن ہوگی کہ یہ سسٹم چل سکے. اور اس لحاظ سے جہاں پہ بھی فنڈنگ کی ضرورت ہوگی قبائلی اضلاع میں، وہ پیسہ آرام سے تو پہنچے گا نہیں. احسن اقبال نے نارووال سنبھالنا ہے یا احسن اقبال نے جو ہے وہ وانا اور میران شاہ سنبھالنا ہے؟ ایک تو یہ بات ہو گئی. لیکن دوسری بات یہ بھی ہو گئی کہ جو 55 ارب کا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو بنایا تھا اور اس میں 5 ارب روپے ریلیز ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ پیسے بھی ریلیز نہیں ہوں گے. کوئی ایم پی اے یا کوئی ایم این اے تو شاید اپنے حلقے میں 10 20 30 کروڑ لگا لے. لیکن جو اگر آپ نے سیکیورٹی کو سنبھالنا ہوتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ، پوری دنیا میں کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک اصول ہے کہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے وہ ملیٹنسی کی، دہشت گردی کی کوئی جو وہ فیلنگز ہیں وہ ہٹانی ہے، تو آپ نے وہاں پہ ایک اکنامک سٹیمیولس دینا ہے. تو جب آپ وہ اکنامک سٹیمیولس نہیں دے سکیں گے، جب قبائلی اضلاع کے لوگوں میں ایک بار پھر یہ ایک نیریٹو جو ہے وہ اٹھ پڑے گا کہ ہم تو صرف پاکستانی اسٹیٹ کے لیے، پاکستانی گورنمنٹس کے لیے ایک نیگوشیٹنگ گراؤنڈ ہے یا ایک سیاسی کھیل ہے، تو پھر وہ نوجوان اگر کل خدا نخواستہ غلط راستہ اپنائے تو آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ جی تو ان بالکل. دونوں طریقوں میں یہ فاٹا میں سیکیورٹی رسک کو بڑھاتے ہیں، سیکیورٹی سچویشن کو زیادہ چیلنجنگ کرتے ہیں. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا تیمور چکلا صاحب کے جس طرح بار بار ذکر ہوتا ہے دوستو فالٹ لائنز کا، تو ایک بار پھر کوتاہ اندیشی کی وجہ سے وفاقی حکومت وزیرستان کے علاقوں کو، جو بارڈر کے علاقے ہیں، جو باقاعدہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں، ان کو ایک بار پھر وہ فالٹ لائن میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس انداز میں فنڈز کو روک کے اور اس علاقوں کی گورننس کے لیے ایک کمیٹی کے ذریعے اب تمام انتظام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، ایڈمنسٹریٹیولی بھی، اور وہاں پہ غیر ضروری طور پہ ریزنٹمنٹ پیدا کرنے کی کوشش ہے. اللہ کرے کہ جلد بیٹر سینس پریویلز اور دوبارہ یہ صوبائی حکومت کے حوالے کیا جائے. لیکن اس سے یہ بھی شک پیدا ہو رہا ہے کہ کیا واقعتاً وفاقی حکومت، پاکستان مسلم لیگ وہاں پہ واقعتاً ترقی چاہتی ہے، یا اس کے الٹیریئر موٹیوز ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے دیکھا تھا چند ماہ پہلے کس طرح خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں امن امان کی غیر معمولی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور عام طور پہ پرسپشن یہ تھی کہ اس کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت کو بدنام کرنے کی اور اس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ.